بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو ہم پڑھیں گے اقسام الاسم من حیث الحرف الاخیر، اسم کے اقسام اس کے آخری حرف کے اعتبار سے، المنقوص، المکسور، الممدود۔ تو پہلے اس کی تعریف پڑھتے، احکامات پڑھتے، بعد میں مثالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ القواعد پہلا دیا ہے اسم منقوص کا ڈیفینیشن: کل اسم محرب آخرہ یاء لازمۃ مکسور ما قبلہا، ہر وہ اسم محرب جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور ما قبل کیا ہو، مکسور ہو۔ ہم مثالوں میں سمجھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ہے۔ اس کے بعد ہے المکسور، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل اسم محرب، ہر اسم محرب، آخرہ الف لازمہ، جس کے آخر میں کیا ہو، الف لازمہ ہو۔ تو ہر وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہو، الف لازمہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الممدود، کل اسم محرب آخرہ کیا ہو، حمزہ ہو، قبلہا اس سے قبل کیا ہو، الف زائدۃ، الف زائد ہو۔ تو اس طرح اسم محرب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم ممدود کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے اذا نون المنقوص، جب نون مطلب منقوص کو تنوین دی جاتی ہے، نون مطلب تنوین دینا، حذفت یاؤہ لفظا وحتن فی رفع والجر، حالت رفع اور جر میں لفظا وحتن کیا اس کی یا حذف ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وبقیت فی النصب، اور حالت نصب میں رہتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا اذا نون المکسور، جب مکسور کو تنوین دی جاتی ہے، حذفت الفہ لفظا، اس کا الف حذف کیا جاتا ہے، لفظا لا خطن، مطلب خطا نہیں ہوتا، خطن نہیں حذف کیا جاتا، پھر رفع والنصب والجر، حالت رفع نصب اور جر میں۔ اس کے بعد ہم مثالوں کی طرف جاتے ہیں کہ الامثلۃ، مثالیں: عدل القاضی، القاضی کون سا اسم ہے؟ اسم منقوص۔ جاد الحیاء، اس میں الحیاء کیا ہے؟ اسم مکسور۔ جاد الانشاء، یہ کون سا اسم ممدود ہے؟ اصل میں جو اسم منقوص ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ یا لازمہ ہوتی ہے یا ساکنہ ہوتی ہے، ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ اور جو اسم کیا ہے؟ مکسور ہے، وہ اسم مکسور میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا آخر میں الف لازمہ ہوتا ہے۔ اور جو اسم ممدود ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے، ما قبل الف زائد ہوتا ہے۔ تو وادی کیا ہو گیا؟ الوادی، یہ اسم منقوص۔ الراہی اسم منقوص۔ منادن، ہم نے کہا نا جب تنوین دی جائے تو حالت جر میں اور حالت رفع میں اس سے یا حذف کی جاتی ہے، اور اگر الف لام دی جائے، تنوین ہٹا دی جائے تو المنادی، تو وہ یا واپس آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں پھر سمجھاتا ہوں، جس طرح ہے مادن، تو مادن یہ کیوں ہے کہ اس سے یا حذف کی گئی ہے، حالت تنوین میں ہے، تو حالت رفع میں اور حالت جر میں یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یا حذف ہوتی ہے۔ اور جب لام آ جائے، الف لام آ جائے، مطلب تنوین ختم ہو جائے، مثال کے طور پر الماضی، تو یا واپس آ جاتی ہے، اور ما قبل اس کا کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ یہ ہو گیا اسم منقوص۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے اسم مکسور، اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، مثال کے طور پر السرا، الحیا، السنا، فتح، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو اسم ممدود ہے اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے اور ما قبل الف زائد ہوتا ہے۔ القراء، یہ ہو گیا القراء، یہاں پر کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ اور الصحراء، یا اس کے بعد ہے ورقاء، تو یہ ہو گئے کیا؟ اسم ممدود۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ اسم ممدود کون سے ہے، اور اسم مکسور کون سے ہے، اور اسم منقوص کون سے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تثنیہ، جمع وغیرہ پڑھتے ہیں۔ القاعدۃ، قاعدہ، کس کا قاعدہ؟ تثنیہ بنانے کا اور جمع بنانے کا، منقوص کا۔ یسن المنقوص، تثنیہ بنائی جاتی ہے منقوص کی بزیادت الف و نون، الف اور نون کے اضافے کے ساتھ، فی حالت رفع میں، و یا ان و نون فی حالت نصب اور جر، حالت نصب اور جر میں کیا یا اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مہارت یائہ، ساتھ الٹانا یا، ان کانت محذوفتاً، اگر کیا ہو وہ حذف ہو، محذوف ہو۔ تو یہ بتایا گیا کہ جب یا کیا ہو، حذف ہو، تو اس کی یا واپس لٹائی جائے گی، اور حالت رفع میں الف نون کا اضافہ کیا جائے گا، اور حالت جر اور نصب میں یا نون کا اضافہ کیا جائے گا تثنیہ بناتے وقت۔ مثالوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے
یجمع المنقوس، جمع بنائی جاتی ہے منقوس کی، جمع مذکر سالمن، جمع مذکر سالم، بزیادت واو و نون، زیادتی کرنا واو اور نون کا، او یا اور نون کا، فی آخر اس کے آخر میں، مہا حذفی حذف کرنا، یا ہی اس کا یا، و ضمہ اور ضمہ دینا ہے، کب دینا ہے؟ قبل الواو، جب واو ہو، اور کسرہ دینا ہے جب یا ہو، مطلب مناسبت، جب وہ واو ہو تو ما قبل کیا دیں گے؟ ہم ضمہ دیں گے، اور جب یا ہو تو ما قبل کسرہ دیں گے۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے؟ لا یجمع المنقوس، منقوس کی جمع نہیں بنائی جاتی، جمع مؤنث سالما، جمع مؤنث سالم، الا مگر اذا سومی، مطلب جب وہ اسم کیا ہو؟ مؤنث ہو، جب کیا ہو؟ اسم مؤنث ہو، تو تب کیا ہوگا؟ جمع مؤنث سالم بنائی جائے گی، اور اسی طرح معاملات کی جائیں گے کہ اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا جائے گا، جس طرح تثنیہ کے آخر میں اضافہ کی جاتی ہے۔ تو اب مثالوں میں پڑھتے ہیں۔ المنقوس الامثلۃ، یہ مفرد ہو گیا، یہ مثنیٰ، یہ جمع مذکر سالم۔ الراہی ہو گیا تو الراہیانی، یا کے بعد الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، الراہیینی، یہ تو ہو گیا مثنیٰ مطلب تثنیہ۔ الباغی الباغیانی الباغیینی، اس کے بعد جو جمع ہے، جمع میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ یا حذف کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا؟ الراعون الراعین، جو واو ہے واو قبل کیا دیں گے؟ ہم ضمہ دیں گے، اور جب یا ہوگی تو یا قبل کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے، تو کیا؟ الراعین۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے نا داعن، داہن میں یا محذوف ہے تو یا واپس لٹائیں گے تثنیہ بناتے وقت، داعیانی او داعیینی، اور جب کیا ہوگا؟ جب جمع مذکر سالم بنائیں گے تو یا کو پھر ہم حذف کریں گے، ڈیلیٹ کریں گے، اور کیا کریں گے؟ واو نون آخر میں اضافہ کریں گے، جب واو ہوگا تو ما قبل ضمہ دیں گے، داعونا، اور جب یا نون ہوگا یا ہوگی تو ما قبل کسرہ دیں گے، داعینا۔ یہ ہو گئے اس کی مثال اور بنانے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے القاعدہ، تو قاعدہ پڑھیں گے مکسور کا تثنیہ بنانے کا طریقہ اور جمع بنانے کا طریقہ۔ یسن المکسور، اسم مکسور کا تثنیہ بنائی جاتی ہے بزیادت الف و نون، الف نون کا اضافہ کرنا فی حالت رفع میں، اور یا نون کا اضافہ کرنا فی حالت نصب اور جر میں، مہا قلب الف، الف کو چینج کرنا یا سے، انکانت کیا ہو؟ رابعۃ فصاعدۃ، جب وہ چوتھی جگہ پر ہو، اور لٹانا اس کے اصل میں، انکانت اگر کیا ہو؟ ثالث، تیسرے جگہ پر ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے مثال پڑھا نا کہ فا، تو فا تا میں تیسری جگہ پر ہے، وہاں پر جو اصل ہوگا اس کو لٹایا جائے گا، یہاں پر فاتیا ہے تو فاتیانی فاتیینی، اور اگر چوتھی جگہ پر ہو جس طرح مصطفیٰ، تو یہاں پر جو الف ہے وہ یہاں یا سے تبدیل کیا جائے گا، اور مصطفیانی مصطفیینی اس کا تثنیہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے یجمع المکسور، مکسور کا جمع بنائی جاتی ہے، جمع مذکرن سالم، جمع مذکر سالم بزیادت واو نون کا اضافہ کرنا او یا نون کا اضافہ کرنا اس کے آخر میں، مہا اس کے حذف کرنا الف، اور باقی رہنا فتحہ قبل واو او یا۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا نا مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کے آخر میں جو الف ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، پھر کیا کر دیا؟ فا کو ہم نے فتحہ دے دیا، اور اس کے ساتھ واو نون اور یا نون کا ہم نے اضافہ کر دیا، تو یہ ہو گیا بنانے کا طریقہ۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے یجمع المکسور، مکسور کا جمع بنائی جاتی ہے جمع مؤنث سالم بزیادت الف اور تا کا، اس کے آخر میں الف تا کا اضافہ کرنا، جس طرح جمع بنانے کا اسی طرح ہی طریقہ ہوگا جس طرح تثنیہ میں اس کا اتباع ہوگی، مطلب تثنیہ میں جس طرح پیروی ہوگی نا اسی طرح جمع میں بھی اس کی ڈائریکٹ بس لگانا ہوگا، اسی کی طرح یہ طریقہ ہے۔ مراد یہ کہ جو تثنیہ میں ہم نے پڑھا نا کہ جو جب تین ہو تو اصل پہ لوٹایا جائے گا، اس کے بعد الف اور تا کا اضافہ کیا جائے گا، اور جب چار ہونا مطلب چوتھے جگہ پہ ہو تو وہ الف کی جگہ ہم یا لائیں گے، اور پھر الف اور تا کا اضافہ کریں گے۔ انشاءاللہ مثالوں میں پڑھیں گے، تو مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ فی المکسور الامثلۃ، مثال فتح و، تو فتح و پر یہاں پر جو الف لازمہ ہے وہ چوتھی جگہ پر ہے، جب چوتھی جگہ پر ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ کیا لکھیں گے؟ فتح یعنی، یا فتح یعنی اس کا کیا ہو گیا؟ مثنیٰ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ پر یہاں پر جو الف لازمہ ہے وہ چوتھی یا پانچویں جگہ پہ ہے، تو اس کی جگہ ہم ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ یا لگائیں گے، مصطفیٰ یعنی، اور اس طرح یہاں پر بھی اس طرح ہی ہم کریں گے۔ اور نیچے والے میں کیا ہے؟ جو آسا ہے تیسری جگہ پر ہے الف لازمہ، تو ہم اصل کی طرف لوٹائیں گے، اصل میں کیا تھا؟ آ سا واو تھا، تو واو اصل کی طرف لوٹا دیا، پھر الف اور نون کا اضافہ کر دیا، آساوانی یا اور نون کا اضافہ کر دیا،
आसा यही। तो ये हो गया तस्निया बनाने का तरीका। इसके बाद जमा मुज़क्कर सालिम है, उससे आता है मतलब मुस्तफ़ा। तो क्या कर दिया, ये आखिर को हज़फ कर दिया, मा कबल को क्या दे दिया, फ़ा को फ़तह दे दिया, मुस्तफ़ौना। और इसके बाद ये मुस्तदआ, तो मुस्तदआ के साथ भी इस तरह कर दिया, या अलिफ़ को हज़फ कर दिया और मुस्तदऔना उसका जमा मुज़क्कर सालिम बन गया। और इन दो अस्मा का तो बन गया क्या, जमा मुज़क्कर सालिम। बाकी हम क्या बनाएंगे, जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, जो कवायद हमने मुसन्ना में इस्तेमाल किए थे उसी तरह हम वही कवायद किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जमा मुअन्नस सालिम के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक कायदा हमने ये इस्तेमाल किया था कि अगर ये आखिर में जो अलिफ है वो चौथे नंबर पे हो, मतलब 3 के बाद हो, तो वो उसकी जगह हम या लेके आएंगे, फ़ता व या नी, तो या आ गया अलिफ की जगह पर। तो इसी तरह इसका जब हम जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, फ़ाता व या तिन या तुन। तो ये इस तरह मैं लिख देता हूँ, फ़ाता व या तुन और तिन, हालत जर और नसब के लिए। इसके बाद ये हो गया आसा। जब इसका हम क्या बनाएंगे, जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे, तो उसी तरह मुसन्ना की तरह ये जो आखिर में अलिफ है तीसरी जगह पे है, इसको असल हालत में लौटाएंगे, वो तो लौटा दिया, हा सा वा। तो जमा मुअन्नस सालिम वक़्त क्या करेंगे, अलिफ और ता का इजाफा करेंगे, आसावातुन आसावातिन, तो ये बन गया जमा मुअन्नस सालिमा। इसलिए इन अस्मा का क्या नहीं बनता, जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बनता, इसका क्या बनता है, जमा मुअन्नस सालिम बनता है। इसके बाद है अलकायदा। तो कायदा किसका है, ममदूद का है, तस्निया बनाने का और जमा बनाने का। युसन्नल ममदूद बेज़ियादतें, तस्निया बनाई जाती है ममदूद की, अलिफ और नून का इजाफा करना या और नून का इजाफा करना उसके आखिर में, और रह जाता है हमज़ा तो अपने हालत पर जब क्या हो, असली हो, और चेंज किया जाता है वाव में इस क्या, जब तानीस के लिए हो। जब ओ हमज़ा तानीस के लिए हो तो वाव में चेंज किया जाता है, और जब क्या हो उसका हमज़ा असली हो तो क्या बरकरार रहेगा। इसके बाद क्या है, और वयजूज़ और जायज़ है फ़ी, 2 डायरेक्शन, 2 सूरतें, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद है इन सहा जमहुल इस्मिल ममदूद, अगरचे सही होगा जमा इसम ममदूद का, जमा मुज़क्कर सालिम या जमा मुअन्नस सालिम, उमेला फ़ी जमह फ़िल जमह मुआमिलातहु फ़ी तस्निया, उसी तरह मामला किया जाएगा जमा में जिस तरह तस्निया में किया गया। मुराद ये कि तस्निया में क्या था कि अगर हमज़ा असली हो तो हमज़ा बरकरार रहेगा, और जमा मुज़क्कर सालिम बनाते वक्त वाव नून का इजाफा किया जाएगा या नून का। अगर हमज़ा तानीस के लिए हो तो हमज़ा की जगह वाव लिख दिया जाएगा, हमज़ा वाव से बदल दिया जाएगा। और कुछ एक मिसाल लेते हैं जमा मुअन्नस सालिम का। मिसाल के तौर पर है सहराउ, तो इसका क्या बनाते हैं, जमा मुअन्नस सालिम बनाते हैं, तो ये क्या, इसकी जगह हम वाव लिखेंगे, सहरावातुन। और दूसरा मिसाल लेते हैं समा, तो ये हज़फ हो जाएगा, इसकी जगह वाव लिख दिया जाएगा, वाव से बदल दिया जाएगा, समावातुन या समावातिन। तो ये हो गया जमा मुअन्नस सालिमा इसम ममदूद का। अब मिसालों की तरफ जाते हैं। फ़िल ममदूद अल-अमसलतु मिसाल मुफ़रद मुसन्ना, रफ़ाउ रफ़ाआनी, हमज़ा असली था तो इसलिए बरकरार रहा, इब्तिदाउ इब्तिदाआनी, हमज़ा असली था, ज़रक़ाउ यहाँ पर जो है तानीस के लिए, ज़रक़ा वानी, वाव से बदल दिया गया हमज़ा को, सहराउ सहरावानी। अब हमने क्या बनाना है, इसका जमा मुज़क्कर सालिम बनाना है, तो रफ़ाउ रफ़ाऊना। और अगर क्या बनाना हो, मुअन्नस सालिम बनाना हो तो रफ़ाआतिन, इसका मुअन्नस बनाना हो इब्तिदाआतुन इब्तिदाआतिन। और ज़रक़ाउ का क्या बनाना हो, जमा मुज़क्कर सालिम बनाना हो तो क्या किस तरह होगा, ज़रक़ाऊना, यहाँ पर 2 वाव आ जाएंगे, और अगर क्या कर जाएगा। इसी तरह ये समा है, समाआनी समावानी, तो समावातिन बन गया जमा मुअन्नस सालिम, बिनाउन बिनाआनी बिनावानी सालिम। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद एक लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज हल करेंगे। वस्सलाम।